بابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شمروز خان زادہ کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ شاہ خاندان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ جس طرح انہوں نے آپ کی بے عزتی کی تھی، اسی طرح کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا جو بیلکنی میں کرسی پر بیٹھا، بے تاثر نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لگا رہا تھا۔ یہ وعدہ ہے آپ کے شمروز کا، وہ یہ کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا باپ شجاع خان زادہ پرانے خیالوں میں کھویا بیٹھا تھا۔ وہ شاہ خاندان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے اس کے سالوں کے بنے بنائے بزنس امپائر کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ ان کی پھیلائی ہوئی غلط خبروں اور پروپیگنڈے نے شجاع خان زادہ کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ شمروز خان زادہ کو پاکستان لوٹے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کسی کو فون ملایا۔ مجھے شاہ خاندان کی پوری ڈیٹیلز چاہیے۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے، اور آج شام تک یہ انفارمیشن میری میز پر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف شہر کے سب سے بڑے کالج کے گیٹ پر ابیہا شاہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ اچھا چلو میں کل ملتی ہوں۔ وہ اپنی سہیلی کو الوداع کہتی ہوئی گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کہاں رہ گیا یہ ڈرائیور؟ پتہ نہیں بابا نے کن کن لوگوں کو نوکری پر رکھا ہوا ہے، ٹائم پر پہنچتا بھی نہیں ہے۔ ابیہا شاہ خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، جس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کے ہزاروں خواب تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے خاندان کی دشمنی اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ وہ ابھی ڈرائیور کو فون کرنے کے لیے اپنا موبائل نکال ہی رہی تھی، تبھی ایک کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی تیز رفتاری سے اس کے قریب آ کر رکی۔ ابیہا نے چونک کر دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی۔ گاڑی سے 2 نقاب پوش اترے اور ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہ! اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ اسے گاڑی میں ڈلواؤ، ایک بھاری آواز آئی۔ ان لوگوں نے ابیہا کو زبردستی دھکیلتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شاید کسی نے اسے کچھ سونگھا دیا تھا۔ جب ابیہا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان مگر انتہائی پرتعیش کمرے میں تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ خوف زدہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شمروز خان زادہ لمبے پراعتماد قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ابیہا اسے دیکھ کر سہم گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ غصے اور خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ شمروز اس کے قریب آیا اور حقارت سے مسکرایا۔ ہوش آ گیا شہزادی کو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابیہا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ شمروز کی آواز پرسکون تھی۔ ابیہا شاہ خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الجھ گئی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ جو چاہیے لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ شمروز زور سے ہنسا۔ پیسہ؟ تمہارے باپ کے پاس اب بچا ہی کیا ہے جو میں تم سے لوں گا؟ مجھے وہ چاہیے جو تمہارے خاندان نے ہم سے چھینا ہے، عزت، سکون۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ ابیہا نے چلا کر کہا۔ غلط فہمی؟ شمروز ایک دم اس پر دھاڑا۔ میرے باپ کی بے عزتی غلط فہمی ہے؟ اس نے ابیہا کو بازو سے پکڑا۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں تمہیں شاہ خاندان کی عزت کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی کے سامنے سر اٹھا سکیں۔ خبردار اگر میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو۔ ابیہا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تو مجھے اتنی کمزور لڑکی نہ سمجھو۔ وہ تو میں جانتا ہوں، شمروز نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاہ خاندان میں جتنی منافقت بھری ہے کسی میں نہیں ہے۔ دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا حد سے بڑھ سکتا ہوں۔
شمروز نے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نکاح خواں 2 گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ابیہا انہیں دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ شمروز نے ایک بھاری سرخ جوڑا اس کی طرف اچھالا۔ جلدی سے یہ سوٹ پہنو ابھی، اور اسی وقت نکاح ہے تمہارا مجھ سے۔ ابیہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نکاح میرا تم سے؟ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ شمروز نے اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجائی۔ تمہیں یہ نکاح تو کرنا پڑے گا ابیہا شاہ، ورنہ تمہارا وہ 5 سال کا لاڈلا بھائی، خاندان کا واحد وارث، اس کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خوف نے لے لی۔ اس نے کانپتے ہوئے شمروز کی طرف دیکھا۔ تم میرے بھائی کو کچھ نہیں کرو گے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ شمروز کے چہرے پر ایک ظالمانہ اطمینان تھا۔ یہ تم پر منحصر ہے ابیہا شاہ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ابھی بھی نکاح قبول نہ کیا تو میں تمہارے اس 5 سال کے لاڈلے وارث کو جان سے مار دوں گا۔ ابیہا جانتی تھی کہ اس کا بھائی ان کے خاندان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد ملنے والا وہ لڑکا ان کے خاندان کا واحد چراغ تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ گناہ تو تمہارے باپ نے کیا تھا جب اس نے میرے باپ کی عزت خاک میں ملائی تھی۔ شمروز غصے سے دھاڑا۔ اٹھو اور یہ جوڑا پہنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ابیہا نے اپنی جگہ سے ہلنے سے بھی انکار کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ شمروز نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ اب بتاؤ کرو گی یا نہیں؟ ابیہا نے ایک ہاتھ اپنے جلتے ہوئے رخسار پر رکھتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھا۔ نہیں کروں گی، مجھے مار دو لیکن میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اپنے باپ کی طرح ضد اور انا کوٹ کوٹ کر بھری ہے تم میں۔ شمروز نے غصے سے اس کے بازو کو جکڑا۔ لگتا ہے تم آسانی سے نہیں مانو گی۔ اس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ابیہا لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، ورنہ تمہارے بھائی کی خیریت کی دعا کرنا۔ ابیہا بری طرح ٹوٹ گئی۔ اسے اپنے بھائی کی جان بچانی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ شمروز نے اسے دھکا دیا اور ایک ملازمہ کو آواز دی، اسے تیار کرو، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ باہر آئی۔ وہ سرخ جوڑے میں ایک بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہیں نکاح خواں اور شمروز کے خاص بندے موجود تھے۔ مولوی نے نکاح کے بول شروع کیے۔ ابیہا شاہ بنت، کیا آپ کو شمروز خان زادہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ابیہا خاموش رہی۔ وہ سب کے سامنے بولی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ شمروز اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف گھوما اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر تم نے ابھی بھی نکاح قبول نہ کیا تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ اپنے بھائی کا سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مولوی نے تیسری بار پوچھا، مجھے یہ نکاح قبول ہے، اس نے روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ نکاح کے فوراً بعد شمروز اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ابیہا کو اپنا باپ شجاع خان زادہ کے پیروں میں دھکیلا، جو وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ لیں بابا، ہو گئی آپ کی بے عزتی کا بدلہ پورا، شمروز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ شجاع خان زادہ نے چونک کر پہلے فرش پر گری ابیہا کو اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا کیا شمروز؟ اس کا باپ کرخت لہجے میں بولا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی شاہ خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ابیہا ہے، شمروز نے فخر سے بتایا۔ نکاح کر لیا ہے میں نے اس کے ساتھ، اب یہ ہماری قید میں رہے گی۔ اسی لمحے اس کا باپ کھڑا ہوا اور ایک زوردار تماچا شمروز کے منہ پر دے مارا۔ بے وقوف انسان! شجاع خان زادہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ بات کاروبار کی تھی اور تم کسی کی بیٹی اٹھا لائے، یہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ شمروز اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، لیکن اس نے آپ کی… خاموش رہو، اس کا باپ دھاڑا۔ میں نے صرف تمہیں کاروبار میں اس کی ساکھ خراب کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ گھٹنوں پر آ جائے، لیکن تم نے تو ان کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے بہتر بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا بابا۔ شمروز نے اب بھی بحث کی۔ نکاح کر لیا ہے تم نے؟
شجاع خانزادہ نے مایوسی سے سر پکڑا۔ اب تو تم نے مجھے شاہ خاندان کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا جن سے میں بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا ہے میں اس کا ازالہ کیسے کروں گا۔ شمروز اپنے باپ کی ڈانٹ پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غصہ لوٹ آیا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بے عزتی کو ایسے ہی نہیں جانے دے سکتا، اس لیے اس گھر میں یہ رہے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شجاع خانزادہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ تم نے بہت غلط کیا شمروز، تم نے اس دشمنی کو کاروبار سے اٹھا کر گھروں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ شمروز نے نفرت سے ابیحہ کی طرف دیکھا جو فرش پر سہمی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہ خاندان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرے بابا کو کس طرح سے ذلیل و خوار کیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ابیحہ کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اٹھو، اسے گھسیٹتا ہوا اوپر ایک کمرے میں لے گیا اور اسے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح قید تھے، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم۔ دوسری طرف شاہ خاندان میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ان کی بیٹی کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ ابیحہ کا باپ بہرام شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بس خانزادہ خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ اپنے گھر میں دھاڑ کر بول رہا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر نامعلوم نمبر چمک رہا تھا تو اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، اگر اپنی بیٹی کی شکل دوبارہ دیکھنی ہے تو فوراً خانزادہ ہاؤس پہنچو۔ دوسری طرف سے شمروز کی سرد آواز آئی، اور ہاں، اکیلے آنا۔ بہرام شاہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ کچھ ہی دیر میں بہرام شاہ خانزادہ ہاؤس کے وسیع لاؤنج میں شمروز اور اس کے باپ شجاع خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ غصے سے چلایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ شمروز اطمینان سے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ بیٹی تو مل جائے گی شاہ صاحب، لیکن پہلے آپ کو ایک اور کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ معافی مانگو۔ شمروز نے بے رحمی سے کہا۔ معافی مانگو؟ میرے بابا سے؟ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو اور ان کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس دلاؤ، پھر تمہاری بیٹی تمہیں واپس مل جائے گی۔ شجاع خانزادہ نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی۔ شمروز، بس کرو۔ نہیں بابا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ شمروز نے باپ کو خاموش کرا دیا۔ بہرام شاہ نے ناقابل یقین نظروں سے باپ بیٹے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تم سے معافی مانگوں؟ کس بات کی؟ اسی بات کی کہ آپ نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بہرام شاہ چلایا۔ یہ بحث بعد میں ہوگی۔ شمروز اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ پہلے معافی مانگو، ورنہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ بلکہ میں نے تو اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ بہرام شاہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ نکاح؟ جی ہاں، نکاح۔ شمروز مسکرایا۔ اسی لمحے ابیحہ جو دروازے کے باہر ملازمہ کی مدد سے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بابا مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بہرام شاہ نے غصے اور ذلت سے اپنی بیٹی کو خود سے دور دھکیلا۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ اس نے نفرت سے ابیحہ سے پوچھا۔ اگر یہ تمہیں جان سے بھی مار دیتا تو تم مر جاتی، لیکن تم نے اس درندے سے نکاح کر لیا۔ بابا، اس نے بھائی کو… خاموش، بہرام شاہ دھاڑا۔ آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ اب رہو اسی کے پاس جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے سے باہر نکل گیا۔ ابیحہ سکتے کی حالت میں اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بابا، وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن شمروز نے اسے پکڑ لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شمروز کو ابیحہ پر بے حد ترس آیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ ابیحہ بے جان قدموں سے پلٹی اور شمروز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اب صرف نفرت تھی۔ خوش ہو تم اب؟ اس سے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا خواب، میرا خاندان، میری عزت۔ شمروز نے جو ایک لمحہ پہلے تک اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اس کی نفرت بھری نگاہیں دیکھیں تو خود کو سنبھال لیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابیحہ نے اسے روک دیا۔ ایک لفظ مت کہنا، وہ چیخی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی ہے، میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گی۔
کبھی نہیں، وہ یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور خود کو اس کمرے میں بند کر لیا جس میں اسے پہلے قید کیا گیا تھا۔ شجاع خانزادہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو مجسم پچھتاوا لگ رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اپنے غصے کا انجام؟ شجاع خانزادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کی بلکہ خود کو بھی ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ بابا، میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا، شمروز نے صفائی پیش کی۔ میں نے تم سے یہ نہیں مانگا تھا، شجاع خانزادہ نے سختی سے کہا، لیکن اب وہ ہو گیا، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم نے اس سے نکاح کیا، اب تم اس سے رشتہ نبھاؤ گے۔ نبھاؤں گا؟ شمروز حیران ہوا۔ کیسے؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ شجاع خانزادہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تم ایک لڑکی کی زندگی یوں برباد نہیں کر سکتے۔ جاؤ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر میں وہ مقام دلواؤ جو اس کا کھویا ہے، اسے عزت دو۔ شمروز خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ دن گزرنے لگے۔ ابیحا نے خود کو مکمل طور پر کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلتی تھی، نہ وہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ ملازمہ کھانا لے کر جاتی اور ویسے ہی واپس لے آتی۔ شمروز نے کئی بار دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شجاع خانزادہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابیحا کو کچھ ہو گیا تو وہ شاہ خاندان کو کبھی منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ انہوں نے ایک دن شمروز کو اپنے پاس بلایا۔ شمروز، یہ رشتہ تمہیں ہر حال میں نبھانا ہے۔ بابا، وہ مجھ سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ تم نے اسے ایک قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، شجاع خانزادہ نے کہا۔ آج ہی نوکرانی سے کہہ کر ابیحا کے کپڑے اپنے کمرے میں شفٹ کرواؤ، وہ آج سے تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ شمروز نے باپ کے حکم پر کچھ نئے کپڑے جو وہ اسی دن اس کے لیے خرید کر لایا تھا ملازموں کو دیے اور انہیں اپنے کمرے میں رکھنے کو کہا۔ پھر وہ خود ابیحا کے کمرے کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ ابیحا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ابیحا، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا، شمروز کے لہجے میں سخت کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ابیحا کی حالت دیکھ کر شمروز کا دل کانپ گیا۔ وہ جو کبھی پھول کی طرح تر و تازہ ہوتی تھی اب مرجھا چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور چہرے پر زردی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ میرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے، شمروز نے کہا۔ ابیحا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کون سا نکاح؟ کس نکاح کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ چلائی۔ وہ جو گن پوائنٹ پر تم نے مجھ سے کیا تھا؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو ابیحا، نکاح تو ہو گیا ہے۔ شمروز نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ اب اس کو قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ میں اس نکاح کو قبول نہیں کروں گی۔ وہ رو پڑی۔ جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے ایک ذرا سا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے میری پوری زندگی خراب کر دی۔ شمروز کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ شمروز کے پاس ابیحا کے تلخ سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جس آگ میں جل رہا تھا اس کا اندازہ صرف اسی کو تھا۔ وہ مجرم تھا اور وہ یہ جانتا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے والد شجاع خانزادہ نے اسے آواز دی۔ شمروز، اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے جا۔ شجاع خانزادہ نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ اور ملازمہ سے کہو کہ اس کے لیے کھانا لائے، میں اپنی چھت کے نیچے کسی کو اس طرح بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ شمروز نے بے بسی سے باپ کو دیکھا اور پھر ابیحا کی طرف مڑا۔ ابیحا اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں نے کہا نا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، ابیحا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شمروز اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ وہ بھی اسے سختی سے پکڑنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے مینیجر جاوید کی کال آ گئی۔ شمروز نے فون اٹھایا۔ بولو جاوید، اس کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ سر، آپ فوراً آفس آ سکتے ہیں؟ جاوید کی آواز میں شدید پریشانی تھی۔ ہمارے بزنس کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر ملی ہے۔ شمروز نے ایک نظر ابیحا پر ڈالی جو اب بھی اس سے نفرت سے گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ ملازمہ کو ابیحا پر نظر رکھنے کا کہہ کر تیزی سے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کا دل بے چین تھا کہ نہ جانے اب کون سی نئی مصیبت منتظر ہے۔ آفس پہنچ کر وہ سیدھا کانفرنس روم میں داخل ہوا۔
جہاں جاوید لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا ہے جاوید؟ شمروز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کس نے کیا ہے؟ شاہ خاندان نے کوئی نیا وار کیا ہے؟ جاوید نے گہری سانس لی۔ سر، یہی تو سب سے چونکا دینے والی بات ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کاروبار میں جو نقصانات ہوئے تھے وہ شاہ خاندان کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ شمروز نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے ثبوت تو ان کے خلاف تھے۔ سر، وہ ثبوت جھوٹے تھے۔ جاوید نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا۔ یہ سب کچھ الزامی انڈسٹریز کے مالک ذوالقرنین نے کیا ہے۔ شمروز کا دماغ سن ہو گیا۔ ذوالقرنین؟ وہ تو ہمارا بھی دوست تھا اور شاہ خاندان کا بھی۔ جی سر۔ جاوید نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ذوالقرنین ہم دونوں خاندانوں کا دشمن نکلا۔ اس نے ایک بہت بڑا پلان بنایا۔ اس نے ہمارے کلائنٹس کو شاہ خاندان کے خلاف بھڑکایا اور ہمارے خلاف جھوٹے ثبوت پیش کیے، جس سے ہماری ڈیلز کینسل ہوئیں۔ اس نے سارا الزام شاہ خاندان پر لگایا تاکہ دونوں طرف صاف جاری بھی رہے، ہمارا نقصان بھی ہو جائے اور ہم دونوں خاندان آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں۔ یہ بات سنتے ہی شمروز جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ سکتے کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب بہرام شاہ بے قصور تھا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی سر، اور ابیہا کا خاندان، وہ سب معصوم تھے۔ شمروز کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹا تھا۔ ویسے ابیہا کا روتا ہوا چہرہ، اس کی نفرت بھری آنکھیں، اس کے باپ کی بے بسی، سب یاد آنے لگا۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے چیخا۔ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ ایک لمحہ مزید وہاں نہیں رکا۔ وہ پاگلوں کی طرح آفس سے باہر بھاگا اور گاڑی کو ہوا کی رفتار سے اڑاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھا اور ابیہا کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ ابیہا جو کونے میں سہمی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ ابیہا اٹھو، اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، میرے قریب مت آنا، وہ چیخے۔ شمروز نے اسے زبردستی بازو سے پکڑا۔ اٹھو ابیہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ابیہا نے روتے ہوئے پوچھا۔ اب اور کیا برباد کرنا باقی ہے؟ تمہارے گھر، شمروز نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت تمہارے ماں باپ کے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ ابیہا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ شمروز اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے زبردستی اندر بٹھایا۔ چھوڑو مجھے، ابیہا نے چیخ کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شمروز نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا چہرہ احساس جرم سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ غصے سے اسٹیئرنگ وہیل کو گھور رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ابیہا نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جا رہا ہوں، شمروز نے بالآخر کہا۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ ابیہا نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا دکھانا چاہتے ہو میرے گھر والوں کو؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تمہاری وجہ سے انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ شمروز خاموش رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابیہا کا ہر لفظ سچ ہے۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ شمروز گاڑی سے اترا اور ابیہا کا دروازہ کھولا۔ اترو، میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ ابیہا نے ضد کی۔ بابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں اترنا ہوگا۔ شمروز نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے لے کر گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے ہی بہرام شاہ کھڑے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس درندے کے ساتھ دوبارہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم؟ وہ شمروز کی طرف لپکے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں گولی مار دوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ بابا، ابیہا روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، لیکن بہرام شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شمروز نے کہا۔ اس کے لہجے میں آج وہ غرور نہیں تھا بلکہ ایک شرمندگی تھی۔ میرے پاس تم سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، بہرام شاہ دھاڑے۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، شمروز نے کہا۔ بہرام شاہ نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ معافی؟ کس بات کی معافی مانگو گے تم؟ میری بیٹی کو اغوا کرنے کی، اسے گن پوائنٹ پر نکاح کرنے کی، اس پر مجبور کرنے کی؟
یا ہماری عزت کو سرعام نیلام کرنے کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ شمروز نے بمشکل کہا۔ یہ سننا تھا کہ بہرام شاہ کا صبر جواب دے گیا۔ غلط فہمی؟ وہ اس پر دھاڑے۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تم نے میری بیٹی کی پوری زندگی تباہ کر دی، اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ ایک غلط فہمی تھی؟ شمروز نے ہمت کی اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ مجھے آج ہی سچ معلوم ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا دونوں کا دشمن ایک ہی ہے۔ یہ سب ذوالقرنین نے کیا ہے۔ بہرام شاہ ایک لمحے کو چونک گئے۔ ذوالقرنین؟ جی۔ شمروز نے ساری تفصیل انہیں بتائی۔ اس نے ہمیں برباد کرنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا تاکہ وہ خود بچ جائے۔ وہ پھر ابیہا کی طرف مڑا جو آنکھوں میں بے یقینی لیے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ شمروز نے بہرام شاہ سے کہا، میں نے اسے اغوا کیا تھا، میں نے اسے آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے اس کے بھائی کی جان کی دھمکی دی۔ یہ سب میں نے صرف اپنا کاروبار اور اپنے باپ کے جھوٹے بدلے کے لیے کیا۔ ابیہا اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے سینے سے لگی اور پوٹ پوٹ کر رو دی۔ بابا میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ باپ تھا۔ اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے شمروز کو غصے سے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن میری بیٹی، میں تمہیں اس ظالم کے ساتھ واپس نہیں جانے دوں گا۔ شمروز نے سر جھکا لیا۔ میں اسے لینے نہیں آیا تھا، میں صرف سچ بتانے اور اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ وہ ایک آخری نظر ابیہا پر ڈال کر، جس کی آنکھوں میں اب بھی اس کے لیے صرف نفرت تھی، خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ ابیہا نے اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن وہ قانونی طور پر اب بھی شمروز خانزادہ کی بیوی تھی۔ شاہ ہاؤس کی وسیع لان میں شام اتر رہی تھی، لیکن ابیہا کے دل میں چھائی تاریکی چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی بے مقصد نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب سجائے تھے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب، ایک کامیاب اور آزاد زندگی کا خواب، مگر اب اسے یہ کمرہ بھی اجنبی سا لگتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے گھر لوٹے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ گھر والے اس کے ساتھ معمول پر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی ماں آتی، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی، اس کی پسند کے کھانے بنواتی۔ اس کا 5 سالہ بھائی، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، آتا اور اس کی گود میں چڑھ کر کہانیاں سنانے کی ضد کرتا۔ لیکن ابیہا کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو آزاد تھی، مگر قانونی طور پر وہ اب بھی شمروز خانزادہ کی بیوی تھی۔ اس کا دل و دماغ ایک مستقل جنگ کی زد میں تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، اسے شمروز کا وہ غصے سے بھرا چہرہ یاد آتا۔ وہ دن جب اسے کالج کے گیٹ سے اٹھایا گیا، فارم ہاؤس میں اس پر اٹھنے والا ہاتھ اور وہ زبردستی کا نکاح۔ وہ نفرت سے بھر جاتی۔ درندہ ہے وہ شخص، وہ خود سے کہتی۔ اس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ ایک شام بعد دستک پھر ہوئی۔ بی بی جی، باہر سے ایک بوڑھی ملازمہ کی آواز آئی۔ صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجوایا، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ اس ظالم کے ہاتھ کا کچھ بھی، وہ چیخ رہی تھی۔ بی بی، صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو وہ ہم سب نوکروں کی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ ملازمہ کی آواز میں التجا تھی۔ ابیہا نے غصے سے دروازہ کھولا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ اب نوکروں کو استعمال کر رہے ہو؟ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے ٹرے آگے بڑھائی۔ نہیں بی بی جی، چھوٹے صاحب غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں۔ وہ ہم غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پچھلے مہینے میری بیٹی کی شادی کی سارا خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ ابیہا نے حیرت سے ملازمہ کو دیکھا۔ شمروز خانزادہ؟ جی بی بی جی، وہ تو کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے۔ بس پتہ نہیں آپ کے معاملے میں، ملازمہ کہتے کہتے رک گئی۔ ابیہا نے خاموشی سے ٹرے لے لی۔ یہ بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ شخص جو اس کے لیے اتنا سنگ دل تھا، وہ نوکروں کے ساتھ اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے وہ دن یاد آیا جب شجاع خانزادہ نے شمروز کو سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ تم نے میری ناک کٹوا دی، بات کاروبار کی تھی، تم نے گھر کی عورتوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ ابیہا نے سوچا تھا کہ شمروز جو اتنا مغرور اور غصے والا تھا، اپنے باپ کے سامنے آگ بگولا ہو جائے گا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ بابا، میں نے آپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔
اس کے لہجے میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ ابیہ کو اس وقت وہ ایک ظالم نہیں بلکہ ایک گمراہ بیٹا لگا جو اپنے باپ کی شاباش حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اور پھر آخری دن جب اسے سچائی کا علم ہوا، وہ کس طرح پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، شرمندگی اور ایک ایسی شکست تھی جو ابیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جو اس کے باپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ انکل، ساری غلطی میری ہے، ابیہ بے قصور ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ ابیہ ان متضاد یادوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ شمروز جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، اس میں بہت سی ایسی اچھائیاں بھی تھیں جو اس کی ایک برائی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ خود سے سوال کرتی، کیا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کیا گیا گناہ اس کی ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتا ہے؟ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بابا بہرام شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ ابیہ بیٹا، انہوں نے اسے پکارا۔ جی بابا، وہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ بہرام شاہ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزری ہے اور میں اس اذیت کو مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں آج اپنے وکیل سے مل کر آیا ہوں۔ ابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہرام شاہ نے فائل کھولی۔ یہ خلا کے کاغذات ہیں، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں تم ابھی اسی وقت اس پر سائن کر دو۔ ابیہ کی آنکھیں ان کاغذات پر جم گئی۔ خلا نامہ، آزادی، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس ظالم شخص سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا، اس رشتے سے نجات جس نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ بابا، سائن کرو بیٹا، بہرام شاہ نے اس کے ہاتھ میں قلم تھماتے ہوئے کہا۔ اس رشتے کا بوجھ تمہیں مزید اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس شمروز خانزادہ کا نام تمہارے نام کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو گی، تم دوبارہ کالج جاؤ گی، ڈاکٹر بنو گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ ابیہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑ رہی تھیں۔ اس نے سائن کرنے کے لیے قلم کو کاغذ پر رکھا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر شمروز کا چہرہ گھوم گیا، لیکن اس بار غصے والا نہیں بلکہ وہ چہرہ جو شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، وہ چہرہ جس پر اپنے باپ سے تھپڑ کھانے کا دکھ تھا، وہ چہرہ جس میں ملازمہ کے لیے نرمی تھی۔ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، اس نے خود کو یاد دلایا۔ تو پھر میرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ میں سائن کیوں نہیں کر پا رہی؟ ابیہ، اس کے باپ نے اس کی ہچکچاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ کرو سائن۔ ابیہ نے قلم کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بابا، اس نے قلم میز پر رکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا میری بچی؟ بہرام شاہ نے اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ انہیں لگا شاید وہ پرانے واقعات یاد کر کے گھبرا گئی ہے۔ بابا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، وہ ذہنی کشمکش نے واقعی اس کے سر کو پھاڑ دیا تھا۔ میں یہ سائن بعد میں کر دوں گی، ابھی مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ یہ کہتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور اپنے باپ کو حیران اور پریشان چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہرام شاہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے اس رد عمل پر حیران تھے، کبھی ان بغیر دستخط کے کاغذات کو دیکھتے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابیہ جو اس رشتے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، آج اس سے آزادی کے موقع پر پیچھے کیوں ہٹ گئی تھی۔ دوسری طرف خانزادہ ہاؤس میں بھی سکون نہیں تھا۔ شجاع خانزادہ اپنے بیٹے کے کیے پر سخت نالاں تھے۔ دوسری طرف خانزادہ ہاؤس میں بھی سکون نہیں تھا۔ شجاع خانزادہ اپنے بیٹے کے کیے پر سخت نالاں تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شمروز؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو گمسم بیٹھا تھا۔ لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ آنے سے تمہارا گناہ مٹ گیا؟ بابا، میں نے ان سے معافی مانگ لی ہے، شمروز نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ معافی کافی نہیں ہے، شجاع خانزادہ نے سختی سے کہا۔ تم نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، تم نے اس کی عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ اگر تم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو جاؤ اور اس رشتے کو عزت سے نبھاؤ، اسے بیوی کا مقام دو۔ شمروز خاموش رہا۔ وہ ابیہ کو کیسے مناتا؟ وہ جانتا تھا کہ ابیہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسی سوچ میں گم آفس کے لیے نکلا۔ وہ آج خود ذوالقرنین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اس سے حساب لینے۔
جس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا تھا۔ ابیہا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ تبھی اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو ابیہا بی بی؟ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی ملازمہ کی آواز آئی۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ ابیہا نے پوچھا۔ بی بی جی میں خانزادہ ہاؤس سے بات کر رہی ہوں۔ ابیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے بی بی؟ شمروز صاحب کا؟ ملازمہ رو پڑی۔ شمروز صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی گاڑی کو کسی نے ٹکر مار دی ہے، حالت بہت خراب ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابیہا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ شمروز کا ایکسیڈنٹ؟ یہ سوچتے ہی ابیہا کی تو جیسے جان نکلنے کے لیے تھی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، وہ ان سے ٹکرا گئی۔ ابیہا کیا ہوا؟ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بابا شمروز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ بہرام شاہ نے غصے سے اس کا راستہ روکا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی، اس آدمی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں بابا آپ کہ شمروز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ ابیہا روتے ہوئے چیخی۔ وہ شوہر ہے میرا۔ بہرام شاہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں شمروز کے لیے حقیقی پریشانی اور محبت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لیکن تم تو اس رشتے کو نہیں مانتی تھی، انہوں نے حیرت سے کہا۔ تم ابھی خلا لینے والی تھی نا؟ پاپا پلیز۔ ابیہا نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ایک دفعہ شمروز کے پاس جانے دے۔ ابیہا نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ایک دفعہ شمروز کے پاس جانے دے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز بابا۔ اسے لمحے بھر میں بہرام شاہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی شمروز سے بے حد محبت کرنے لگی ہے۔ ان کے باپ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈرائیور تمہیں لے جائے گا۔ ابیہا شکریہ ادا کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکل کر بھاگی۔ وہ پورے راستے روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ بھاگتی ہوئی ICU وارڈ کی طرف گئی۔ وہاں باہر ہی شجاع خانزادہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے ابیہا کو وہاں دیکھ کر حیرت سے سوال کیا۔ ابیہا بیٹی تم یہاں کیسے؟ چچا وہ شمروز کیسے ہے؟ ابیہا نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ شجاع خانزادہ نے دکھ سے سر ہلایا۔ حالت تشویشناک ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، کسی نے جان بوجھ کر اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ ابیہا نے کانپتے ہوئے شیشے کی دیوار سے اندر جھانکا۔ شمروز بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور کئی مشینیں اس کے ارد گرد لگی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابیہا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شمروز آنکھیں کھولو۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شجاع خانزادہ نے اپنی بہو کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بھی بھر آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ہمت رکھو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے، ابیہا ایک لمحے کے لیے بھی اسپتال سے نہیں ہٹی۔ وہ دن رات وہیں رہتی، کبھی نماز پڑھتی، کبھی شمروز کے کمرے کے باہر بیٹھی رہتی۔ اس کے گھر سے اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آتی، لیکن وہ بمشکل ہی کچھ کھاتی تھی۔ اس کی محبت اور دعاؤں میں اثر تھا۔ شمروز آہستہ آہستہ خطرے سے باہر آنے لگا۔ اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابیہا اس کے پاس بیٹھ سکتی تھی۔ شمروز نے اسپتال کے ٹھنڈے بے رنگ کمرے میں آنکھیں کھولی۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا، لیکن درد کی شدت پہلے سے کم تھی۔ اس نے نظر گھمائی تو ابیہا کو کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ وہ باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہ معمول تھا، جب سے شمروز کو ICU سے پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ ابیہا ایک سائی کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ وہ وقت پر اسے دوائیں دیتی، نرسوں سے اس کی رپورٹس لیتی، اس کے لیے گھر سے لایا گیا سوپ اسے پلاتی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی جس سے شمروز کو خوف آتا تھا، مگر اس کی جگہ ایک ایسی گہری اداس خاموشی نے لے لی تھی جسے سمجھنا شمروز کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ ابیہا، شمروز نے بمشکل پکارا تو ابیہا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ پانی۔ ابیہا نے خاموشی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اسٹرا سے اس کے قریب کر دیا۔ شمروز نے 2 گھونٹ پیے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا،
لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس لڑکی سے کیا کہتا جس کی پوری زندگی اس نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی، اور آج وہی لڑکی اس کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی۔ شمروز اس کی حالت دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے اس کی بے آرامی اور تھکن کی گواہی دے رہے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ شمریز نے دھیرے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، ابیہا نے مختصر جواب دیا اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ ابیہا رکو، شمروز کی آواز میں اس بار تھوڑی سی سختی تھی۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ شمروز نے پوچھا۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ابیہا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر وہ دھیرے سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نفرت کرتی ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ شاید اپنی آخری سانس تک کروں گی، لیکن میں اس شخص کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی ریکوری بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ شمروز اس کے آخری جملے پر سکتے میں رہ گیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس رشتے کا بھرم رکھ رہی تھی، چاہے یہ رشتہ زبردستی ہی کیوں نہ بنا ہو۔ جس دن شمروز کو اسپتال سے ڈسچارج ملنا تھا وہ صبح ہی سے بے چین تھا۔ ابیہا معمول کے مطابق آئی، اسے ناشتہ دیا، اس کی دوائیں میز پر رکھی اور اس کے ڈسچارج پیپر پر سائن کرنے کے لیے نرس کے پاس چلی گئی۔ شمروز اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ آج اس سے بات کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا شرمندہ ہے، کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، مگر گھنٹے گزر گئے۔ جب شجاع خان زادہ ویل چیئر لے کر کمرے میں داخل ہوئے تب بھی ابیہا واپس نہیں آئی تھی۔ ابیہا کہاں ہے بابا؟ شمروز نے بے چینی سے پوچھا۔ شجاع خان زادہ نے گہری سانس لی۔ ابیہا نہیں آئی بیٹے، وہ اسپتال سے سیدھے اپنے گھر چلی گئی۔ شمروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر چلی گئی؟ لیکن کیوں؟ وہ تو اسپتال میں تھی میرے ساتھ، اس نے میرا اتنا خیال رکھا، اس نے ایک بیوی کا فرض نبھایا۔ شجاع خان زادہ نے اسے ویل چیئر پر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہیں موت کے منہ سے واپس آتے دیکھ لیا، اب وہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا شمروز، لیکن وہ میری بیوی ہے، اسے یہاں ہونا چاہیے۔ شمروز نے ضد کی۔ اور تم اس کے شوہر ہو؟ شجاع خان زادہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر چلو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو خود جا کر اسے لے آنا، اب کی بار اغوا کر کے نہیں بلکہ عزت سے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اگلے چند ہفتے شمروز نے شدید بے چینی اور جسمانی تکلیف میں گزارے۔ وہ تیزی سے ریکور ہو رہا تھا، لیکن اس کا دل ابیہا کے پاس اٹکا ہوا تھا۔ اس دوران ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ذوالقرنین، جو شمروز کے ایکسیڈنٹ کا بھی ذمہ دار نکلا، قانون کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں بہرام شاہ اور شجاع خان زادہ کو کئی بار ملنا پڑا۔ پرانی دشمنی کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا اصل مجرم تو کوئی اور تھا۔ جس دن شمروز نے پہلی بار بغیر سہارے کے قدم اٹھائے تھے، اسی دن اس نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے؟ شجاع خان زادہ نے تشویش سے پوچھا۔ اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں بابا، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ اب بہت ہو گیا۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے سامنے رکی۔ شمروز کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں، لیکن یہ کمزوری سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ابیہا کھڑی تھی۔ اس نے شمروز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے پوچھا۔ اس کے لہجے میں پرانی تلخی کی جگہ ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، شمروز نے نرمی سے کہا۔ ہمارے گھر جانے کے لیے؟ ابیہا نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ کون سا گھر؟ شمروز خان زادہ، اس نے غصے سے پوچھا۔ وہی گھر جہاں آپ مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے، جہاں آپ نے مجھے قید رکھا تھا اور اپنے باپ کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ شمروز نے اس کے طنز کو خاموشی سے سہا۔ نہیں ابیہا، اس نے جلدی سے کہا، اس گھر میں جہاں تم نے اسپتال میں میری جان بچائی، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جسے تم ایک گھر بنا سکتی ہو۔ تبھی بہرام شاہ اور ابیہا کی والدہ بھی باہر آ گئیں۔ دیکھو شمروز، بہرام شاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں اس دن معاف نہیں کیا تھا، صرف اپنی بیٹی کی خاطر خاموش ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں انکل، شمروز نے سر جھکا لیا، اور میں ہر روز اس کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن میں آج آپ سے اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں۔ میں ابیہا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
ابیہا کی ماں جب تک خاموش تھی آگے بڑھی، بیٹا اب اس دشمنی کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا محسوس کرتے ہو۔ ابیہا نے جس طرح اسپتال میں تمہاری خدمت کی۔ امی، ابیہا نے انہیں ٹوکا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شمروز آگے بڑھا اور ٹھیک ابیہا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب چھینا، تمہیں ڈاکٹر نہیں بننے دیا، میں وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، لیکن کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بننے کا ایک موقع دے سکتی ہو؟ ابیہا خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلیز ابیہا چلو۔ شمروز نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ ابیہا نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جنہوں نے تھک کر آنکھیں موند لی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جو تمہاری خوشی۔ پھر اس نے شمروز کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آج غرور یا غصہ نہیں بلکہ صرف سچائی، پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور شمروز کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے ہی دن شہر کا سب سے بڑا میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں شجاع خانزادہ کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک حقیقی سکون تھا۔ ان کے قریب بھی بہرام شاہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر بھی اپنی بیٹی کی خوشی عیاں تھی۔ دونوں بزرگ آج ایک دوسرے سے نظریں نہیں چرا رہے تھے بلکہ ایک نئی شروعات پر مطمئن تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شجاع صاحب کہ ہم اس طرح ایک چھت کے نیچے کھڑے ہوں گے، بہرام شاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہرام صاحب، اولاد کے سامنے آنا اور دشمنی ہار جاتی ہے، شجاع خانزادہ نے جواب دیا۔ اچھا ہوا یہ دشمنی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے بچوں کو نگل جاتی۔ دوسری طرف دلہن کے لیے مخصوص کمرے میں ابیہا شاہی نیلے رنگ کے بھاری جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج بھی وہ دلہن تھی، لیکن اس دن اور آج کے دن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن اس کے دل میں خوف، بے بسی اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آج اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں آنے والے کل کے خواب تھے اور دل میں وہ شخص تھا جس سے وہ کبھی شدید نفرت کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح شمروز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، ماضی کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شمروز اپنے کیے پر واقعی شرمندہ تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ اور ابیہا کی بے چینی ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور شمروز اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اسی رنگ کے شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس نے ابیہا کو آئینے کے سامنے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ابیہا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابیہا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ شمروز مسکراتا اس کے قریب آیا۔ تیار ہو؟ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ڈر رہی تھی، ابیہا نے سچ کہا۔ کس بات سے؟ شمروز نے حیرانی سے پوچھا۔ کہ جب ہم باہر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہی دو خاندان جو ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تلے تھے آج ایک ہو رہے ہیں، ابیہا نے کہا۔ شمروز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ لوگ وہی کہیں گے جو سچ ہے، کہ نفرت ہار گئی اور محبت جیت گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ چلے میری بیوی۔ ابیہا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی ہال کے دروازے کھلے تمام نظریں ان پر جم گئی۔ شمروز خانزادہ اپنی بیوی ابیہا کا بازو تھامے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئے۔ دونوں خاندانوں نے باری باری آ کر انہیں دعائیں دیں۔ جب مہمانوں کا رش کچھ کم ہوا اور وہ اسٹیج پر ایک لمحے کے لیے اکیلے ہوئے، تب شمروز تھوڑا سا ابیہا کی طرف جھکا۔ تم جانتی ہو ابیہا، میں آج کتنا خوش ہوں۔ اس نے سرگوشی کی تو ابیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بھی خوش ہوں شمروز۔ شمروز نے شریر لہجے میں اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ سچ کہو، اس دن اگر میں نے بے دہانی میں تمہیں اغوا نہ کیا ہوتا تو کہاں آج تم میرے ساتھ اس طرح ہونا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ابیہا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے گھورتے ہوئے شمروز کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شمروز خانزادہ، وہ دھیمے مگر سخت لہجے بولی۔ شمروز اس کا غصہ دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ کہ کیا ہوا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ غلطی بار بار یاد دلوایا کرو، ابیہا نے اسے تنبیہ کی۔ اس مذاق میں میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے وہ کالج کا گیٹ، وہ کالی گاڑی اور تمہارا وہ چہرہ آج بھی یاد ہے۔ شمروز کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ابیہا، میں نہیں تو؟ ابیہا اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے انداز میں سرخوشی کی۔ میں دوبارہ وہی پرانی والی ابیہا بن جاؤں گی جو آپ سے شدید نفرت کرتی تھی؟ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ سن کر شمروز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ارے بابا، نہیں، توبہ کرو۔ وہ جلدی سے بولا جیسے سچ میں ڈر گیا۔ مجھے وہ پرانی غصے والی ابیہا بالکل نہیں چاہیے، مجھے تو یہی مسکراتی ہوئی ابیہا پسند ہے۔
شمروز کی اس سے بچوں جیسی گھبراہٹ پر ابھی اپنا غصہ برقرار نہ رکھ سکی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شمروز نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ، شجاع خان زادہ اور بہرام شاہ، سب ان دونوں کو اسٹیج پر بیٹھے ہنستا مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی اور سب ان کی محبت کی اس انوکھی کہانی پر رشک کر رہے تھے جو نفرت کی آگ سے شروع ہو کر محبت کی ٹھنڈی چھاؤں تک پہنچی تھی۔